چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایک بڑے ریلیف پیکج کا جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں، جس کے اندر جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو ریلیف کے لیے تو یقیناً ہوگا ہی، لیکن جو آنے والے دنوں میں ان جیسی آفات سے نپٹنے کے لیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً وہ اناؤنس کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پنجاب کے بعد جو سندھ کی صورتحال ہے سیلاب کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹیلی ویژن سکرینیں سارا دن بہت کچھ بتاتی رہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پاکستان کے اوپر عذاب نازل ہے کہ پہلے خیبر پختونخوا سے سیلاب سٹارٹ ہوا، وہاں پہ تباہی آئی، پھر پنجاب آپ کے سامنے، ابھی تک وہاں سے چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکا، اس کے بعد سندھ کی باری آ گئی۔ سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے اور دائیں بائیں سے بھی پانی آ رہا ہے، وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچے کا سارا علاقہ جو زیر آب ہے، وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی ویز ہیں، سڑکیں ہیں، جو بڑے شہر ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عذاب آخری مرتبہ ہے پاکستان میں یا ہر بار آئے گا؟ اور اگر ہر بار آئے گا تو کیا ہماری یہی تیاری ہوگی؟ اور اگر یہ تیاری ہوگی تو پاکستان کتنی دیر تک ریزسٹ کر سکے گا؟ بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ نیو نارمل ہے پاکستان کے لیے کہ ہر سال 2-3 مہینے ہم اس عذاب سے گزریں گے اور اس کے بعد باقی جو 9 مہینے ہوں گے ہم اس کو سمیٹتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر مونسون آ جائے گا، پھر اسی طرح سیلاب آئیں گے اور پھر یہی تباہی ہوگی؟ اور یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال پاکستان کے لیے بہت مشکل ہیں، اور اگر یہ مشکل ہیں تو کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ اور جو کلائمیٹ چینج جو پوری دنیا میں آبزرو کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ بڑے سوال ہیں۔ تو آج ہم نے ماہرین کو یہاں پہ بلایا تاکہ وہ اپنی ماہرانہ رائے آپ کے سامنے رکھ سکیں، اور اس سے ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی گھنٹیاں بچ جائیں اور عوام بھی اپنے معاملات کو درست کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، آبی ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کالا باغ ڈیم پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی۔ میرا خیال ہے شاید پاکستان میں 1-2 لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے کسی ڈیم کے اوپر اس طرح پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وقار شرازی صاحب ہیں، آبی ماہر ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ہوگا، اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب یہ بھی آبی ماہر ہیں اور آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شعیب صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کی طرف آنا ہے کہ یہ جو سیلاب آخری ہے یا ریگولر آئیں گے، اور اگر ریگولر آئیں گے تو کیا ہماری تیاری ٹھیک ہے اب؟ جی، نہ یہ مطلب پہلا ہے اور نہ آخری ہے۔ ہماری جو 78 سالہ زندگی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بڑے مختصر سی مدت میں 2 پروگرام اس پر کیے بیک ٹو بیک، اور ان لوگوں کو بلایا جو ریلیونٹ لوگ ہیں نا۔ یہاں تو اپنی ٹی آر پی بنانے کے لیے جو اداکار ہیں انہی کو بار بار بٹھا دیا جاتا ہے نا، تو اس لحاظ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نئے اداکار آ رہے ہیں یاد؟ جی، کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی اب ہم بھی ان میں فٹ ہو سکیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، ابھی جو آپ نے پریمبل دیا نا، ایک تو یہ سیلاب کا فنومینا ابھی ہم چونکہ وہ ایک انسو افیکٹ سے گزر رہے ہیں، تو ابھی تو یہ رہے گا کچھ عرصہ میں بھی، کہ 1 سال 2 سال جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی نا۔ ہماری 78 سالہ زندگی میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے 68 سیلاب ہم فیس کر چکے ہیں اب تک، جن میں سے 5 بہت بڑے کیٹاسٹرافک تھے، اور ابھی تک اگر آپ غور کریں تو ہمارا کوئی 100 بلین سے زیادہ کا لاس ہو چکا ہے، ہماری کو 3-4 ہزار قیمتی جانیں جا چکی ہیں، اور جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے وہ الگ۔ تو میں چوئی صاحب آج آپ کے پروگرام میں جو ایجنڈا سوچ کر یا طے کر کے آیا تھا وہ یہ ہے کہ ناؤ دس از دا کوسچن آف نیشنل سیکیورٹی۔ جس طرح آپ نے آج اپنے ملک میں دفاع کو اہمیت دے رکھی ہے، آپ کو اس سیلاب کو، اس پانی کے مسئلے کو بھی نیشنل سیکیورٹی کا درجہ دینا پڑے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وہ جو اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ 1 بائی 1 سارے کے سارے کریکٹر اس وقت موجود ہیں، وہ ادارے ہیں جو آئین کے تحت قائم ہوئے اور آئین ہی کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اس وقت جو آئین کی شق نمبر 9، 14، 15، 23 اور 24 ہے، جس طرح ان کی پامالی ہوئی ہے، آج کے دن یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سوموٹو لے اور ان اداروں کو بلائے اور یہ رسپانسبلٹی فکس کرے۔ اس وقت میں آپ کو یہ کون سے ادارے ہیں جو آپ سمجھتے ذمہ دار؟ اب دیکھیں، آپ کے پاس آپ شروع کریں سب سے پہلے این ڈی ایم اے سے، ٹھیک ہے جی۔ این ڈی ایم اے نے اپنا رول کہاں پہ رکھا دیا ہے؟ ریلیف کی حد تک کر کے رکھ دیا۔ پریپیئرنس کہاں گئی؟ اڈیپٹیشن کہاں گئی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آنا ہے؟ ہمارے پاس کیا ارلی وارننگ سسٹم اتنا ویک ہے؟ ہماری جو فورکاسٹنگ ہے وہ کہاں رہ گئی ہے؟
فیڈرل فلڈ کمیشن ہم نے ایک آئینی ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ وہ فلڈ کو مانیٹر کرے, اپنی تجاویز پیش کرے. کیوں آج تک وہ ادارہ افیکٹو نہیں ہوا اور اس کی موجودگی میں پاکستان ہر بار ڈوب جاتا ہے؟ پھر ایک نیچے لمبی فہرست ہے جی, جس کے اندر آپ کی کونسل آف ریسرچ آن واٹر ریسورسز ہے, اسرا ہے, ارسا ہے, اس کے بعد آپ کے باقی انڈس واٹر کمیشن ہے. یہ 28 کے قریب بتا رہے ہیں. یہ ہم نے کس لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ اور اگر ان کے ہوتے ہوئے ہر سال ہمیں بلین آف ڈالرز کا لاس ہو رہا ہے تو یہ ریسپانسبلٹی اٹھائے نا. اور میں تو پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آرٹیکل 184(3) اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کورٹ کو, اور اس کو امپاور کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اس پہ سوموٹو لے. کیونکہ یہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اتنی جرت کرے گا, اور اگر اس بیچارے کسی نے جرت کر کے وہ کوئی ہماری طرح کا پہنچ بھی گیا سپریم کورٹ کو تو اس کو انٹرٹین کس نے کرنا ہے؟ اور نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے جو ہے نا وہ وکیلوں کے پیسے برداشت کر سکیں. تو میری یہاں گزارش یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا کوسچن بن گیا ہے. اگر آج آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پر نہیں لیتے تو ہم ڈرون ہیں, اب ہم اس وقت ہمارے پاس کوئی بچنے کی گنجائش نہیں بچی. وقار شرائع صاحب یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ عوام کو سمجھتے ہیں جو دریاؤں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تیاری نہیں کر رہے؟ گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں جس نے کوئی تیاری نہیں کی؟ خیبر پختونخوا میں آیا, ہم نے وہاں لڑتے جھگڑتے رہ گئے, پنجاب آیا وہاں پہ, اب سندھ کے اندر جو صورتحال وہ آپ کے سامنے, کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ چودھری صاحب, کسی ایک پر شاید ذمہ داری عائد کرنا یا نافذ کرنا تو میرے ڈومین میں یا بس میں نہیں ہوگا, لیکن ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے ہے, اور ہم سوء اتفاق سے وہ اولین ملک ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایوریج گلوبل ٹیمپریچر انکریز ہے, ایشیا کا ٹیمپریچر انکریز تقریباً اس سے دگنا ہے. ٹھیک. اور اس دگنے ٹیمپریچر انکریز کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی سطح سے بخارات کا اٹھنا اور پھر ہوا میں نمی کا زیادہ رہنا جو کلاؤڈ برسٹ کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پہلے خیبر پختونخوا میں اور پھر ہمیں گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں اور پھر اس کے بعد اب یہاں مشرقی دریاؤں میں ہمیں سیلابی صورتحال دکھائی دی. اب یہ انسانی المیہ اور یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ ہم جانتے ہیں 2010 کے بعد سے یہ ریپڈ ہوتی جا رہی ہیں مستقل, اور ان کا وقفہ کم ہوتا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان قدرتی آفات کے حوالے سے جو ہماری تیاری ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جب یہ آفت آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لوگ رضاکار اور حکومت اور سب ادارے اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریسکیو دیں اور ریلیف دیں. اور ریلیف کے بعد میرا خیال ہے ریکنسٹرکشن کے فیز تک چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور خبر پرانی ہو جاتی ہے. لوگ اپنی مدد اپنی کے تحت کرتے ہیں, جو کچھ اپنی قوت کے ساتھ خود دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو زندگی پھر سے چل پڑتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں, جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں دنیا میں, یہ اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ غریب ترین افراد قدرتی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور سب سے اولین متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ریزیلینس کم ہوتی ہے. وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو نسبتاً نشیبی علاقے ہوتے ہیں, زندگی کی سہولیات کم ہوتی ہیں. اگر گھر یا کچھ املاک کا نقصان ہو جائے تو پیچھے املاک ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس اکنامک شاک کو برداشت کیا جائے. تو تمام مسائل, اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ ایکسیس آف ایجوکیشن بھی جو ہے وہ اس کا تعلق بھی ایک خاص حد تک خوشحالی سے ہے. تو اب مسائل یہ ہیں کہ کیا ہم نے اپنے غریب طبقات کو سیلاب یا قدرتی آفات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے؟ تو پھر تو حکومتی جو ریسپانس ہے, چاہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہو یا وفاقی حکومتوں کا ہو. دیکھیں نا پنجاب میں 38 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. اچھا, اس پر میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں. اگر پاکستان کی کلائمیٹ پالیسی جو 2012 میں بنی 21 میں دوبارہ اسٹرینگتھن ہوئی, اور پاکستان کی واٹر پالیسی آپ دیکھیں تو وہ واضح کہتی ہے کہ دریاؤں کے بیسن میں اور دریاؤں کے فلڈ پلینز میں حکومتی اجازت کے بغیر تعمیرات نہیں ہو سکیں گی. مگر دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبادی کا ایک بے تحاشا دباؤ ہے جس کے لیے جہاں اور ضروریات پوری کرنی ہے وہاں ان کی رہائشی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. دریا کے علاوہ جگہ بچی کوئی نہیں. تیسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بے لگام ہو گئی. اثر رسوخ استعمال کر کے انہوں نے لائسنس حاصل کیے اور پورے فلڈ پلینز کو کنکریٹ کے جنگل میں بدلنا شروع کر دیا. اب دریا کہاں جائیں؟ اچھا, چوتھی جانب ہم نے دریاؤں کے اندر جو انفراسٹرکچر بنانا تھا, ابھی کل بھی ایک بات ہو رہی تھی,
اور میں نے وہاں یہ کہا تو کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری بات کا یہ مطلب ہے کہ ڈیم نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ڈیمز جہاں پہ الیکٹریسٹی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں وہ پانی بھی بچاتے ہیں, وہاں پانی بھی بچاتے ہیں اور کنٹرولڈ ڈسچارج کو بھی یقینی بناتے ہیں, دریاؤں میں پانی کی منیمم اویلیبلٹی کو بھی یقینی بناتے ہیں, اور کسی حد تک سیلابوں کی انٹینسٹی کو کم کرنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مگر ہم نے یہ کہا کہ ایک آدھا ڈیم وہ اس کا علاج نہیں ہے, آپ ڈیمز بنانے پڑیں گے. مجھے اگر آپ صرف 1 منٹ اور دیں, دریائے سندھ ایک پورا سسٹم ہے جس میں یہ 6 مشرقی دریا, جس میں سے 3 ہم نے انڈیا کو سرنڈر کیے. گلگت بلتستان میں دریائے استور, دریائے گلگت, دریائے حمزہ, سارے دریا اس میں, وہ سارے دریا. مغربی جانب جائیں تو دریائے کابل, دریائے کرم, دریائے ٹوچی, دریائے گومل, یہ سب دریا مل کے, اور کوہ سلمان کا سارا رود کوہی پانی, جس کی وجہ سے اب سندھ میں سیلابی صورتحال بنی کہ مشرقی جانب سے ان 5 دریاؤں کا پانی, کوہ سلمان کا رود کوہی پانی ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کی رود کوہوں سے. سو ہمیں یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم بنانا پڑے گا کہ سارے ڈیم ایک دوسرے سے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت اور انفارمیشن شیئرنگ کے تحت کنٹرول ڈسچارج کریں. صحیح بات, تاکہ ڈاؤن دا سٹریم اچانک پانی نہ آئے کسی کے اندر, جس طرح سندھ کے اندر صورتحال ہے. ڈاکٹر حسن صاحب یہ فرمائیے, اگلا سال اس سال سے بہتر ہوگا پاکستان کا یا ورس ہوگا؟ اس کے بارے میں اس وقت کوئی حتمی پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن وہ جیسے شروع میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابھی والی انٹینسٹی ہے مونسون کی, میں بھی اس میں 10% کلائمیٹ چینج ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ 90% یہ اینسو کا سسٹم ہے جس نے اس مونسون کو اسٹرینگتھن کیا ہوا ہے. اور جو اس وقت کے پریڈکشن ماڈلز ہیں وہ اس وقت پروبیبلسٹیکلی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بھی یہ اینسو کی کنڈیشنز اسی جگہ پہ ہوں. تو اگر اسی جگہ پہ ہوتی ہیں تو پھر ہم ملتا جلتا ایسا ہی مونسون دیکھ سکتے ہیں. یہ اینسو کا کیا سسٹم ہے جی؟ یہ اینسو جو ہے نا, یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ایل نینیو سدرن آسیلیشن. یہ پیسفک اوشن کا فینومینا ہے. پیسفک اوشن جو ہے وہ لارجسٹ واٹر باڈی ہے اور اٹ از اباؤٹ ہاف آف دا پلینٹ. اس کے اوپر جب گرمی پڑتی ہے تو اس کے ایکویٹر والا جو ریجن ہے اس میں سے بہت زیادہ نمی نکلتی ہے جو وہ بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ونڈز ہیں جو کہ ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہیں. جب وہ ٹریڈ ونڈ سٹرونگر ہو جاتی ہیں تو وہ پیسفک اوشن کے اوپر جو اس کی لیئر ہے نا پانی کی, جو اس کے اوپر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے, وہ اس گرم لیئر کو گھسیٹنا شروع کر دیتی ہیں ٹورڈز ویسٹ, ہماری طرف گھسیٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور جو پیسفک اوشن کے نیچے پانی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ ادھر سے اس کی اپ ویلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو آپ کا ایسٹرن پارٹ آف پیسفک ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ویسٹرن پارٹ گرم ہو جاتا ہے, اور ہمارے قریب سے وہ سسٹم نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اگر ٹریڈ ونڈ سلو ہو جائیں تو پھر یہ گرم پانی اپنی جگہ پہ رہتا ہے, پیسفک اوشن کا اوور آل جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارے خطے سے دور ہو کے وہ ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں بادلوں کو لے کے, اور اس سے جو ہے وہ ہمارا مونسون تو ویک ہو جاتا ہے, لیکن نارتھ امریکن مونسون جو ہے وہ اسٹرانگر ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اینسو کا سسٹم ہے. اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو وتھ ٹریڈ ونڈز. اب جو اس کی ایکسٹریمز ہیں جو میں نے بتائیں, ایک ایکسٹریم کو لانینیا کہتے ہیں, اس میں ہمارا مونسون ویک ہوتا ہے, اس میں ٹریڈ ونڈز بھی ویک ہوتی ہیں. اور پھر جو ٹریڈ ونڈ اسٹرانگر ہوتی ہیں تو اس کی دوسری ایکسٹریم لانینیا ہے, اور لانینیا میں ہماری جو ہے وہ مونسون اسٹرانگ ہوتی ہے. اینسو نیوٹرل کنڈیشنز ہیں ان دونوں کے درمیان میں, جو کہ ایوریج کنڈیشن ہے. جب پیسفک اینسو نیوٹرل کنڈیشن میں ہوتا ہے تو بھی ہمیں اچھا مونسون ملتا ہے, لیکن اس طرح کا ایکسٹریم نہیں ملتا. ٹھیک. اب سوال آپ کے پاس یہ ہے, اور آپ ہی کے پاس سوال ہے, میں نے بریک لینی ہے, کہ حل کیا ہے پاکستان کو آنے والے دنوں میں کرنا کیا چاہیے تاکہ ایسی جو عذاب ہے, ایسا جو مسئلہ ہے, اس سے پاکستان بچ سکے اور اپنے عوام کو بھی بچا سکے. چھوٹی سی بریک ہو, بریک ہو دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, ڈاکٹر حسن عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر, اس سے نپٹنے کے لیے ایز اے اسٹیٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ سر, جو فلڈ کے بارے میں جو ہے نا, یہ جو اس سے پہلے 20ویں صدی کا کانسیپٹ تھا فلڈ کنٹرول, کہ آپ اتنے بڑے بڑے اسٹرکچر بناؤ کہ فلڈ آ ہی نہ سکے. اور دنیا نے بنائے, ڈیمز بنا لیں, ڈیمز بھی ہیں, سپرز بھی ہیں, لیویز بھی ہیں, پتہ نہیں کیا نہریں, کینال, سارا سسٹم, والز بناتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ جو اسٹرکچر سولوشنز تھے وہ نیچر نے بتایا کہ بھئی یو کی ناٹ کنٹرول می,
جب وہ اوور ٹاپ ہوتے تھے تو زیادہ سیلاب آتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم فلڈ مینجمنٹ کریں گے. اچھا, مینجمنٹ میں بھی اسٹرکچرز کا بہت بڑا رول تھا کہ جی اس ڈیم کو اس وقت کھول دو, اس کو اس وقت کھول دو, اس کو بند کر دو, اس شہر کو بچانا ہے تو ادھر سے بند کھول کے گاؤں کو ڈبو دو, ادھر انڈسٹریل ایریا بچانا ہے تو اس کو ڈبو دو. ہم نے کیا. ہاں, وہ فلڈ مینجمنٹ کی سٹیج ہے. پھر دنیا انٹر ہوئی فلڈ مینجمنٹ کی سٹیج پہ. اب تیسری جو گلوبل مائنڈ جو جس چیز پہ کنورج ہوا ہے آفٹر اباؤٹ 100 years آف دس اسٹرکچرل انٹروینشنز اور اباؤٹ ڈفرنٹ ایکسپیرینسز مور دین 100 countries, گلوبل مائنڈ اب اس چیز پہ کنورج ہوا ہے کہ نہ ہم نے فلڈ کنٹرول کرنا ہے, نہ ہم نے فلڈ مینیج کرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈو فلڈ اڈیپٹیشن. ہم نے اپنے آپ کو فلڈ کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ ہم آہنگی جو ہے یہ مین سولوشن ہے. ہماری جو باؤنڈری کنڈیشن ہے فار فیوچر ڈیولپمنٹ وہ اسٹرکچرل نہیں بلکہ اڈیپٹیشن والی ہونی چاہیے. یعنی ڈیمز نہیں بنانے چاہیے مجھے. جی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر ڈیم نہیں بنائیں گے تو پانی کیسے سٹور کریں گے, اور پھر جو خشک سالی ہے پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ دس از اے گڈ کوشچن. دیکھیے اب میں انڈس بیسن کی پرٹیکولر بات کرتا ہوں. ہمارے جو دریا پلینز میں جہاں پہ یہ سیلاب پھیلتے ہیں آ کے, یہ جو ہمارے دریا چل رہے ہیں ان کی جو ایوریج فلڈ پلین کی وڈتھ ہے ایکٹیو فلڈ پلین کی, ویسے تو وہ بہت زیادہ پھیلتے ہیں لیکن ایکٹیو فلڈ پلین کی جو ایوریج وڈتھ ہے وہ 6.5 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور جو لمبائی ہے ان ایکٹیو فلڈ پلینز کی وہ تقریباً 3,500 کلومیٹر ہے. اور یہ ان کے نیچے ریت ہے. ٹھیک. اس ریت کے بیچ میں پانی ہے. یعنی نیچے پانی ہے دریاؤں, اس ریت میں پانی بھرا ہوا ہے. یہ دریا اوپر چل رہا ہے, نیچے ریت ہے, ریت کے اوپر دریا چل رہا ہے اور ریت میں پانی بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے دریا اوپر چل رہا ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے نیچے. اب یہ جو پانی ہے نا جو نیچے والی ریت ہے اس کے بیچ میں جو ریور لیکنس, ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ٹیکنیکلی, ہمارے جو ریورز ہیں ان کی لیکنس ویلیو بہت ہائی ہے, وچ مینس امیجیٹ ریچارج فرام دا ریور انٹو دی ریورائن ایکویفر. تو اگر ہم اپنے دریاؤں کے یہ فلڈ پلینز کو اوپن اپ ہونے کا موقع دیں تو بہت زیادہ پانی, ایسٹیمیٹڈ مور دین 30 ملین ایکر فیٹ ہر سال آپ اس کے بیچ میں جو ہے وہ فلڈ کو ایبزارب کرا سکتے ہیں. آپ جتنے مرضی ڈیم بنا لیں آپ 34 ملین ایکر فیٹ کی اٹینویشن نہیں کر سکتے. تو وہ اگر آپ اس لائن کے اوپر سوچنا شروع کریں اور اس باؤنڈری کنڈیشن پہ کہ ہم نے اڈیپٹ کرنا ہے, لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ فلڈ زونز ہیں, زوننگ کریں, ہائی فلڈ زون, میڈیم فلڈ زون, لو فلڈ زون. ہائی میڈیم لو رسک زونز کو آپ بنائیں, ان زونز کے لیے آپ بنائیں ریگولیشنز, اور ان ریگولیشنز کو آپ انشور کرانے کے لیے انشورنس کا ایلیمنٹ بیچ میں. تو اس کے بعد ہاؤسنگ اسکیمیں نہیں بن سکیں گی آپ کا میرا خیال؟ ہاؤسنگ بھی نہیں بن سکیں گی اور بھی کافی ساری چیزیں نہیں بن سکیں گی. اچھا یہ فرمائیں گے شیرازی صاحب کہ حل کیا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ چودھری صاحب جس طرح ابھی حسن صاحب نے بات کی کہ ان کی ایک رائے ہے کہ بہت زیادہ ڈیمز بھی ہوں تو فلڈ ایٹینویشن کو جو ہے وہ نہیں وہ کر سکتے, اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی بھی ایک رائے ہوگی. اور پاکستان میں ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے تازہ دانشور اس سیلابی کیفیت میں میرے سمیت پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار بھی کیا. میرے نزدیک حل یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ پاکستان کو بار بار ہٹ کر رہا ہے اور سبوتاش کر رہا ہے تو کیا ہم ایک سیریس ڈائیلاگ کی جانب آئے ہیں ملکی سطح پر, جس کا جواب ہے کہ نہیں. کیا ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر حسن صاحب کی رائے کے مطابق کام شروع کر دیا جائے یا وقار شیرازی کی رائے کے مطابق یا شعیب صاحب کی رائے کے مطابق؟ نہیں, اس پہ ایک سیریس ڈائیلاگ ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ پانی کی تقسیم کو لے کر صوبوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, بہت سارے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں ڈانگیں کھینچ لیتے ہیں, ڈنڈے کھینچ لیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ تحفظات جو ہمیں شاید دوسرے ملکوں سے ہیں, جس طرح دریائے کابل کے حوالے سے ہیں یا انڈیا سے ہیں, وہ اسی طرح کے تحفظات ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اور یہ بہت نیچرل بات ہے, جب روٹیاں کم ہوں گی اور کھانے والے زیادہ ہوں گے تو تنازع یقینی ہے. اب ایک رائے اس پر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بارشوں کا ایک بہت بڑا پروپورشنیٹ مونسون سیزن میں ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے. اور جو پانی کی انفلٹریشن کے حوالے سے اور ریچارج کے حوالے سے بات ہوئی, وہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور وہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کا آؤٹ ریچ اور کتنے تک ہے, وہ دریا کے دونوں جانب جو ہے وہ اس کی آؤٹ ریچ کہاں تک ہے, پاکستان کے باقی پیسہ کتنا خرچ ہوگا, نکالیں گے کہاں سے, وہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا, کہاں سے ہوں گے, کیا وہ نہری نظام کا متبادل ہے بھی یا نہیں. سب سے بڑا سوال آپ کے پاس یہ ہے
کہ اس وقت آپ کی 26 کروڑ کی جو آبادی ہے اس کے لیے خوراک فراہم کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. فوڈ سیکیورٹی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ہم پلہ کا مسئلہ ہے. سو فوڈ سیکیورٹی ہی دراصل نیشنل سیکیورٹی, اگر لوگ ہوں گے تو سیکیورٹی ہوگی. سو اس پر ایک سنجیدہ ڈائیلاگ سے اس کا آغاز ہونا چاہیے, اور اس کا کوئی اوور سمپلیفائڈ سولوشن کسی کے پاس نہیں. اب یہ فرمائیے ڈاکٹر شعیب صاحب کہ کیا کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے, اور ڈیمز جو ہیں ان کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک کالا باغ ڈیم کا سوال ہے نا, تو جیسے آج کل ہمارے بہت سارے دانشور جو ہیں, جیسے ابھی شرائی صاحب نے بھی کہا نا, وہ اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ڈیڈ ہارس. تو جو بنا ہی نہیں وہ ڈیڈ کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے نا, وہ کہتے ہیں چیپٹر کلوزڈ. ہاں چیپٹر کلوز. وہی ایک اور جگہ پہ بھی ہم گئے تھے, اس پہ بھی بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی. میں اسی ضمن میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر حسن نے بھی ایک پورا ان کے لیے انہوں نے ایک سجیشن دی, ایک پورا ماڈل دیا, شاہد صاحب نے بھی بات کی. بات گھوم پھر کے کہاں آ جاتی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اب ڈائلاگ کی حالت یہ ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ شاعر نے کہا تھا نا, کچھ خفا خفا سے تم رہے, کچھ خفا خفا سے ہم, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا. اس پوری قوم کا تو رشتہ ہی آپس میں ٹوٹا ہوا ہے. ڈائلاگ کون کرے گا, کہاں بیٹھے گا؟ آپ نے ایک دن بھی چوئی صاحب, آپ اتنے پروگرام کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈر آپ کے پاس آتے ہیں, ان سے پوچھیں نا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, واٹر آپ کا, آپ لوگ ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ بات کریں اور اپنے اس فورم کے اوپر بلائیں ان لوگوں کو جو ریلیونٹ ہیں. صحیح بات. تو ہم وہاں پہ جا کے یہ بات کریں, انہیں بتائیں کہ ختم ہو جائے گا, پوری قوم بھول جائے گی, گورنمنٹ بھی بھول جائے گی. نہیں, میں نے تو اس دن بھی آپ سے یہی کہا تھا, میں نے کہا اب اگلا کوئی ایک ایسا ایشو ہمارے ساتھ آ جائے گا, شروع کریں نا قائد اعظم سے اور ایمن ڈیویس, اور پھر جناب ایک آپ کے پاس لمبی ساری فہرست ہے کہ اگلے دن ہمارے ساتھ کوئی ایک نیا جو ہے نا وہ ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے, ہم پچھلی کو بھول جاتے ہیں. تو میری صرف گزارش یہ ہے, جب تک آپ رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے, کوئی اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ نیشن کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. ہم رائے دینے میں بھی بڑے ماہر ہیں, ہمارے مفتی ایسے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ ایسی بات کر دیتے ہیں اپنی ٹی آر پی لینے کے لیے کہ وہ پھر ان کے ویڈیوز سرکولیٹ ہونا شروع کر رہے ہیں, مس لیڈ کر رہے ہیں, مس گائیڈ کر رہے ہیں, ہماری ڈسکشنز رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی. یہ چودھری صاحب میری گزارش ہے کہ مفتیان پر ایک علیحدہ سے پروگرام آپ صاحب کے ساتھ رکھیے. تو وہ نا یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا, پانی بہتا ہوا پانی جو ہے ان کے بارے میں ان کی الگ رائے ہے. پھر میں ایک اور چھوٹی سی بات نا چوئی صاحب میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہم مجھ سے پوچھا ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ کیا یہ عذاب الہی ہے, تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا یہ عذاب الہی ساکے موچی پر آتا ہے, تافو مستری پر آتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور مطلب شیدے جو ہے نا حلوائی پر آتا ہے, جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, وہ یہ ان پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ عذاب الہی ہے تو یہ ان پہ کیوں نہیں آتا جو اس عذاب الہی کے حقدار ہیں؟ بچا کے اس سائیڈ پہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے شفٹ کر دیا جاتا ہے. مطلب مجھے تو یہ فنومینا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر کوئی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے ہیں, تو وہ یہ فتویٰ ادھر بھی تو جاری کریں نا کہ جو لوگ ایک ڈکار بھی نہیں مارتے اس ملک کا جو ہے نا وہ سب کچھ ہضم کر کے کھا کے, تو وہ ان پر کیوں نہیں عذاب الہی آتا؟ تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جنگ میں ان سب کو بچا لیا گیا جو کھرب پتی ہیں, اور جو غریب لوگ ہوگا. آپ ٹائٹینک سے شروع کریں نا کہ عمرہ اور جو اس کی اشرافیہ ہے وہ تو ہمیشہ بچ جاتی ہے, اور وہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ بہ جاتے ہیں. 4000 دیہات پنجاب کے بہ گئے ہیں جی, اور وہاں پہ پانی کھڑا ہے, اور جن لوگوں کے بڑے بڑے فارمز ہیں ان میں کچھ وہ سارے کے سارے سیو ہیں. تو یہ دیکھیے نا, دس از دی پرابلم. پھر یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فلڈ زونز کی مارکنگ کریں, اور وہ یہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, ان کو جہاں 4 انچ کی جگہ ملتی ہے یہ وہاں پہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں, یہ اس کو چھوڑیں گے؟ تو یہ جب تک رسپانسبلٹی دیکھیں آپ کا اس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر فارسٹ, اب یہ لکڑی کس نے چوری کی ہے, وہاں پہ کامن مین کی ایسائی کیسے ہو؟ منسٹرز نے, چیف منسٹرز نے. ہمارا یہ مجال, ہم ٹریل 5 پہ آپ بھی جاتے ہوں گے, ہم بھی جاتے ہوتے ہیں, واک شاک کر کے آتے ہیں, آپ مسواک نہیں توڑ سکتے, تو ایک مسواک نہیں لا سکتے. اچھا مجھے بریک لینے دیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. چھوٹی سی بریک, کو بریک کر دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شعیب صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا, اور اس وقت یہ فیزیبل ہے؟ دیکھیے
تین چار چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں نا, مطلب ایک دو باتیں تو نہیں ہیں, آپ کو اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہے. کتنے پیسے چاہیے ہوگا ویسے؟ دیکھیے اس کی بہت پہلے جو اسیسمنٹ ہوئی تھی جب یہ بننے کے قریب تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اس کے لیے $10 بلین چاہیے. وہ اب اگر آپ 8% اس کے جو انکریز کے ساتھ دیکھیں تو اب اس کو $25-26 بلین ہمیں چاہیے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ٹھیک ہے, اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس. ہاں پانی اتنے پیسے آف کورس ہمارے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہے. ڈسپلیسمنٹ کا ایشو تھا لیکن اس کی جو خاص لوکیشن ہے اس میں اتنی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کا خطرہ نہیں ہے. میگا اسٹرکچرز دیکھیں جو واٹر سیکیورٹی ہے نا, یہ ملٹی لیئر سبجیکٹ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ نہیں جی صرف اسی چیز سے یہ حل ہو سکتا ہے. ہماری ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ جتنی مرضی آئے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروا کے دیکھ لیں, لارج ڈیم ہماری ضرورت ہے. ہائیڈل انرجی کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے. ابھی یہاں 1-2-3 میں نے ڈسکشنز یہ بھی سنی کہ جناب ہائیڈل انرجی کو ملٹیپلائی کر دیا گیا کہ وہ اتنے لاکھ روپے کا وہ ہمیں یونٹ پڑ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 سے 5 روپے آپ کا ہے لانگر ٹرم کے لیے ہے, اور اس کا کوئی اس کی کسی اور انرجی کے ساتھ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میں اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. ایک ہی بار آپ نے سسٹم بنا ٹھیک ہے نا جی, آپ نے آپ دیکھ لیں نا, آپ آج تک جو ڈیویڈنڈز لے رہے ہیں وہ ستربیلا کے ہی لے رہے ہیں نا. آج جو کچھ لے رہے ہیں منگلا کے ہی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو سارا کا سارا ہم نے اپنا کباڑا کیا آئی پی پیز کے ذریعے. یہ جو آج ہمارے کارگو لے کے 9 کارگو کا ہمارا ایگریمنٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اور اب قطر ہمارے سر پہ چڑھ گیا کہ جناب لاؤ پیسے دو ہمیں. تو ہائیڈل انرجی کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ صرف یہ ہائیڈل انرجی نہیں ہے, اب اس کے ساتھ ہمیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑیں گی. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک دفعہ تحریک بھی چلائی تھی ڈیم بناؤ اور ملک بچاؤ, وہ چلے گئے, تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیسے کہاں گئے. اور اکاؤنٹس جو ہیں ان کی بھی پڑتال میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارا ایک انٹیگریٹڈ جو یہ سسٹم اب ڈیولپ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں ان اداروں کو یونیفائڈ کرنا پڑے گا, اور جب تک اس میں کورٹ کی انٹرونشن نہیں ہوگی, کورٹ کی پروٹیکشن اس میں لا کی نہیں ہوگی, اس وقت تک نہیں ہوگا. اس سے پہلے ہم نے سی پیک کا بھی حشر کیا, اور یہ کورٹ کی پروٹیکشن, لا کی پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کالا باغ کا بھی یہ پیورلی ٹیکنیکل تھا. ہمارا جو ایشو ہے نا جی وہ اب بن گیا سوشو پولیٹیکل. بالکل ٹھیک, اس کے اندر پولیٹیکل ہو گیا سارا معاملہ. ٹیکنیکل چیزوں کو تو ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا. حسن عباس صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو انڈس ٹریٹی ہے یہ کہتے ہیں ختم ہو گیا, کیونکہ انڈیا اب ظاہر ہے ہائی کمیشن کے ذریعے ہمیں میسج دیتا ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ شاید انڈس ٹریٹی دوبارہ زندہ ہو جائے گا, اور پھر دوبارہ پاکستان اسی پیٹرن پہ واپس چلا جائے. ختم ہو گئی یہ بات, یہ ہوگا؟ اگر تو ختم ہو گئے تو پھر تو ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. کیسے؟ کیونکہ دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی بڑی ایک عجیب سی ٹریٹی ہے. اس ٹریٹی کے ساتھ جو پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی وہ بہت ہی کمال کی تھی. میرے خیال میں اس کو نصاب کی کتابوں میں پڑھایا جائے. 65 سال کی جو پرسیپشن مینجمنٹ تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پرسیپشن مینجمنٹ اس ٹریٹی کے ڈیمائز کا باعث بنی. دس از ناٹ اے ویری گڈ ٹریٹی if you look at the environmental aspects, if you look at the political aspects, if you look at the economic aspects. دیکھیں ٹریٹی جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی چاہیے لوور رائپیرین کو, اور لوور اپر رائپیرین تو جو مرضی کرے, لوور رائپیرین کو پروٹیکشن چاہیے. کن تین چیزوں سے پروٹیکشن چاہیے. اس کو ایکسیسو ڈائیورژن سے پروٹیکشن چاہیے, اس کو ایکسیسو ڈیمنگ سے پروٹیکشن چاہیے تاکہ وہ ردم آف ریور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اس کو پولوشن سے پروٹیکشن چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی الاؤڈ ان لمیٹڈ پولوشن. 4 گندے نالے ٹریٹی میں نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں, اور ٹریٹی کے ایک آرٹیکل 4 کی کلاز 8 ہے, اس کی مد میں انڈیا نے کوئی 20 اور بھی بیچ میں ڈال دیے ہیں گندے نالے. جی دریا میں. جی اور وہ ٹریٹی کور کرتی ہے, ٹریٹی اس کو الاؤ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان لمیٹڈ پولوشن اپر رائپیرین کو الاؤ کرتی ہے. ایز مچ ایز پاسبل ڈائیورژن جو کہ اکنامیکلی اور پریکٹیکلی کی جا سکتی ہیں, اس سے زیادہ ڈائیورژنز الاؤ کرتی ہے. 3 دریا تو ویسے گئے, ویسٹرن میں سے بھی کرتی ہے الاؤ. ٹھیک ہے. تیسری چیز ڈیمنگ, تو ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز ویسٹرن ریورز کے اوپر اور ایسٹرن ریورز کے اوپر وہ الاؤ کرتی ہے. تو ٹریٹی کس چیز سے ہمیں بچایا؟ ہم اپنے بچوں کو, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے بچوں کو, ان 4 گندے نالوں کا, وہ نالے کوئی ٹریویل نہیں ہے, وہ دریائیں پورے, اور دنیا جہان کا اس میں ویسٹ آتا ہے, اور اس ویسٹ کی کوالٹی کے اوپر کوئی کیپ نہیں ہے ٹریٹی میں. ایون ٹریٹی میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ اگر پاکستان جو ہے نا وہ ان نالوں کو مینٹین کرے گا اپنے خرچے پہ ایز پبلک سروس آن دی کیپیسٹی جو ٹریٹی کی افیکٹو ڈیٹ پہ تھی, اور اگر انڈیا زیادہ پانی پھینکے گا تو پاکستان ول وائڈن اٹ اور ڈیپن اٹ. پیسے انڈیا دے دے گا, لیکن پاکستان از obliged ٹو ڈو اٹ اینڈ دین مینٹین اٹ ایٹ ہز اون ایکسپینسز. تو یہ ٹریٹی نے آپ کو دیا کیا ہے؟
یہ تو ٹوٹل لاس سے لیکن اب دیکھیں ختم ہو گیا تو پاکستان کیسے اپنے رائٹس کو لیکن preserve پاکستان کرے کے گا؟ پاس بہت اچھی آپشنز ہیں. میں آپ کو 3 میجر آپشنز اس کی بتاتا ہوں. پہلی چیز، پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے ایک ڈیسیژن لے لیا جو کہ ڈپلومیٹیکلی ہمارے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹریٹی کے حساب سے ٹریٹی کی وائلیشن ہے. تو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو انڈیا نے وائلیٹ کیا اور وہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا. ٹھیک ڈپلومیٹیکلی وی آر اسٹرانگر آن اینی انٹرنیشنل فورم بیکاز آف دیٹ. دوسرے نمبر پہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے لے کے اور بھی وہ کوئی سردار جی تھے، ان کے پرانے لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ تھے، وہ ان کے تک اور پھر اور ان کے کافی منسٹر اور سارے اعلیٰ عہدیدار ہیں جنہوں نے برملا کلیئر کنسائز میجربل ٹرمز میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا پانی ہم اس لیے روکیں گے کہ پاکستان کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جنیوا کنونشن کے حساب سے وار کرائم ہے. ٹھیک. تو دوسری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کے یہ سٹیٹمنٹس اٹھا کے جنیوا ادھر جائیں ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اور ان انڈیویجولز کے نام رکھ کے ان کے خلاف ہم مقدمہ دائر کریں کہ یہ انٹینشن دے رہے ہیں ایک پاکستان کو وار threat کرائم کر کی، رہا ہے. جی Threat وار کر رہا کرائم کی، تو اس لیے ان کو وار کرائم سے روکا جائے. وہ مقدمہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ وار کرائم کرنے جا رہے ہیں. اس کی ریپرکشن کیا ہے کہ اگر یہ کوئی پروجیکٹ سوچتے ہیں جس میں، کیونکہ ظاہر انڈیا کی جتنی ٹیکنالوجی ہمیں بھی پتا ہے، ان کو ٹنل بورنگ مشینز چاہیے ہوں گی، ان کو بڑی بڑی ہیوی مشینری چاہیے ہوگی جو وہ خود نہیں بناتے، ان کو کانٹریکٹرز چاہیے ہوں گے باقی ملکوں سے. کوئی ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا کیونکہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہہ چکی ہو کہ یہ وار کرائم ہے، تو اس میں ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا، ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائے گی. تیسری چیز، ہم اس ٹریٹی سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ٹریٹی سے پہلے اپنے لوور رائپیرین کے جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشنز میں رائٹس تھے وہ سرنڈر کر دیے. ہم ان رائٹس کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ٹریٹی سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں اور ان کو کہیں گے جی پاکستان بھی نکلنا چاہتا ہے. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ نہیں نکلے، لیکن نکل بھی گئے ہیں، وہ نکل گئے ہیں، ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم ان کو میدان میں لے آئیں انٹرنیشنل کورٹس میں، UN کنونشنز میں، کہ جناب انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں وہ لائک ہیلسنگ کی رولز، وہ لوور رائپیرین کو جو رائٹس دیتے ہیں، ہم وہ کلیم کریں، گندے نالے بند کروائیں، اور جو 3 دریا انہوں نے ڈیورٹ کیے ہیں وہاں پہ ان کو بھی ہم واپس لینے کا مقدمہ کریں. یہ کر سکتا ہے پاکستان؟ جی ایگزیکٹلی کر سکتا ہے. آل یو نیڈ از a few good lawyers and some good technical experts. اوکے، میں نے بریک لینی ہے. وقار شراج صاحب، آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ گورنمنٹ میں کچھ سنجیدگی نظر آ رہی ہے یا نہیں، اور کیا اب بھی اگر گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوتی، کوئی نیشنل کنسنسس کریٹ نہیں کرتی، تو پھر پاکستان کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شراج صاحب، یہ آپ کو سٹیٹ اس وقت سیریس نظر آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، پلان کریں گے جس سے پاکستان آنے والے دنوں میں اس قسم کی صورتحال سے بچ سکے؟ چودھری صاحب، کسی بھی ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے سنجیدگی یا غیر سنجیدگی کا جو پیمانہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ صوبائی ہو چکے ہیں. اگر آپ صوبائی حکومتوں کی بات کریں تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی بھی صوبائی حکومت کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے جو نہ صرف یہ کہ انفراسٹرکچر کی بات کرے، بلکہ سیلاب کی صورت میں مینجمنٹ کی کیپیسٹی بھی ہمیں کمپرومائز دکھائی دی. پھر ریسکیو اینڈ ریسپانس ہے جو کہ ایک ٹیمپرری سلوشن ہے، اس میں بھی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ خاصی کمپرومائزڈ ہے. اور اب جب سندھ میں سیلابی صورتحال ہے تو چیزیں زیادہ پریشان کن نظر آ رہی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ایک حکومت کا، کسی ایک صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا، یہ ہمارا سب کا مشترکہ ایجنڈا ہے. اور اب ہمیں یہ اپنی قومی پالیسی میں پرائیورٹی کے طور پہ رکھنا ہوگا، سب سے بڑی ترجیح کے طور پر، کہ ہم نے پانی کے مسائل کو جو ہے وہ اپرچونٹی میں کس طرح بدلنا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو سالانہ تازہ پانی کی صورت میں ہمیں دستیاب ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کے نام سے ایک سائنس موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ ویسا انفراسٹرکچر بنائیں جن کا پارشلی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو کلائمیٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور ریزیلینٹ بھی ہو. کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر ہے، یعنی جب موسمی تغیرات کی وجہ سے آپ کی پانی کی یا بارشوں کی پریڈکٹیبلٹی یا موسموں کی کم ہو جاتی ہے، تو آپ ایسی فصلیں اگاتے ہیں جو اس کے ساتھ چل سکیں اور پیداوار دے سکیں.
یہ ایک پوری انٹیگریٹڈ پالیسی ہے. پھر جس طرح انہوں نے بات کی کہ فلڈ مینجمنٹ بھی اب پرانا کانسیپٹ ہے, اب ایک ایکو سسٹم بیسڈ ایڈاپٹیشن ہے جو کہ نیچرل سولوشنز کی طرف جاتی ہے, کہ کس طرح جنگلات اگا کر اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے, جیسے جاپان میں ہو رہا ہے, وہ بڑے ملکوں میں ہوتا ہے, چائنا میں ہو رہا ہے بہت. اچھا, ہمیں اس پورے انڈس ریور سسٹم کے حوالے سے وہ کرنا پڑے گا. پھر اس کا ایک لنک وہ بھی ہے جو ابھی ڈاکٹر حسن نے ذکر کیا, کہ ہمیں ایک قابل ٹیم رکھنی ہوگی جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کے اوپر تیاری کر سکے اور ہمارے ایڈوکیسی کر سکے انٹرنیشنلی. مگر یہاں صرف ایک ہمیں بات سمجھنا ہوگی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہاں یہ بات کہی تھی کہ معاہدے یا نیک نیتی کی بنیاد پہ چلتے ہیں یا طاقت کے توازن کی بنیاد پہ. اب اپر رائپیرین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے یا یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ نیچے رہنے والے لوگوں کا استحصال کر سکیں, پانی روک لیں, ڈائیورٹ کر دیں, گندا پانی شامل کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اوور سمپلیفائڈ ورژن ہے کہ ہم صرف ڈپلومیٹکلی بھارت جیسے ہٹ دھرم ملک طاقت کے ساتھ کرنا پڑے گا, طاقت کے ساتھ اور ایک توازن کے ساتھ ہمیں کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, اگر گورنمنٹ اب بھی سیریس نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہم اسی طرح ہی رہیں گے جی جس طرح سے ہیں, کیونکہ وہ اللہ مالک کے اوپر تو ہمارا ملک شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے نا. انجلینا جولی کی رپورٹ تو تھی نا, تو وہی رپورٹ پھر ہر دفعہ, ہاں بس وہی نا کہ پھر وہ اللہ, انہوں نے کہا جی مسٹر مالک کون ہے نا, کہ جس کا ہر بار یہی کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے, تو ہمارا اللہ مالک تو ہے ہی ہے جس کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم آربیٹریشن کورٹ میں 2 دفعہ پہلے بھی گئے ہیں, لائر ہم نے بہت مہنگا ہائر کیا, لیکن اس کو جو سپورٹنگ ٹیم دی وہ یہاں سے سارے فرمائشی پروگرام پہ گئے تھے نا, جنہوں نے جا کے باہر کے دورے کرنے تھے, وہ گھوم پھر کے واپس آ گئے. ہم نے اس سے پہلے مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی بڑی زبردست ڈپلومیٹک ایفرٹ کی, یہاں سے جناب پورے خاندان بیٹھ کے جہازوں میں گئے اور بچوں کو سیر کروا کے لے گئے. پچھلے دنوں ہم نے جاپان کا بھی ایک دورہ کیا پورا ایک ٹبر کے ساتھ نا. تو یہ جب تک اس طرح کی غیر سنجیدگی رہے گی ملکی معاملات میں, میں تو آپ کو پروگرام کے شروع میں نے کہا جی مجھے تو کوئی ایک ایسا فورم نظر نہیں آیا, کوئی ایک ایسا نیشنل لیڈر نظر نہیں آیا کہ جو آج جا کے بیٹھ جائے دھرنا دے کے کہ جناب جہاں آپ نے اور بہت سارے معاملات کے اوپر دھرنے دیے اس مسئلے پہ بھی تو بیٹھ کے بات کریں نا. جی آپ کی نیشنل شرائع صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں نے ڈاکٹر صاحب ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جہاں صدقہ کیے, ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بہترین ڈاکومنٹیشن موجود ہے کلائمیٹ ایڈاپٹیشن کے پالیسی کے ریفرنس سے. ہمیں میرا خیال ہے صورتحال اتنی مایوس کن نہیں ہے, اب بھی وقت ہے ہم ایک سنجیدہ نیشنل ڈائیلاگ شروع کر سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اس میں. ڈاکٹر حسن صاحب, اگر اب نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے, جیسے سمپل. اس سے زیادہ ہو جائے گا یا یہی ہوگا؟ نہیں, یہ مور اور لیس ایسے ہی چلے گا. یہ دیکھیں, یہ 2010 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, 22 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا. اور لیکن بات یہ ہے کہ اب بھی جو اسپیشلی اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں پرسنلی, کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں لوگوں تک پہنچ گئی ہیں اور اوپینین میکنگ چینج ہو رہی ہے. دیکھیے اس سے پہلے آپ کو 2010 کے فلڈ کی وہ فوٹیج نہیں ملتی جو آج ملتی ہے ہر جگہ سے, کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں 2 کیمرے ہیں اور مووی کیمرے ہیں اور سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے. اس کی وجہ سے جو اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے میسز میں, بڑی ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہو رہی ہے, بڑی رینڈملی ہو رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ مور بینیفیشل, اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ امپیکٹ پازیٹیو. بہت اچھی بات ہے. خواجہ آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.